آپ کی دعوت پر عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو آقا نے نام لے کر کے جنتی کہا ہے، ان میں سے 5 صحابہ صدیق اکبر کی دعوت پر انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، اور ان کلمہ پڑھنے والوں میں ایک ذات حضرت عثمان غنی ذی النورین کی بھی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جن کے دامن میں، دامن تبلیغ میں یہ نیکی بھی ہو کہ عثمان غنی جیسا نبی کا ساتھی جن کی تبلیغ پر مسلمان ہوا، اس ذات کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے۔ 5 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو میرے آقا نے نام لے لے کر کے جنتی کہا، اور جب سرکار نے نام لے کر جنتی کہا تو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا حضور وہی آئیے آپ کو، حضور یہ جنت کا فیصلہ تو پھر قیامت کے دن ہوگا، آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں۔ یہ بیماریاں آج کل لوگوں کو لگی ہوئی ہیں۔ صحابہ کا یہ نظریہ تھا، آقا کو آج کا بھی پتا ہے، کل کا بھی پتا ہے، پل پل کا بھی پتا ہے۔ نگاہ محمد عربی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب 39 کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہوئی، رسول اللہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دین کی عظمت پر تقریر کروں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر ابھی حالات اتنے اچھے نہیں، تعداد ہماری تھوڑی ہے۔ صدیق اکبر کا عشق جوبن پر تھا، میرے نبی نے اجازت دے دی۔ 39 تعداد تھی کل مسلمانوں کی۔ جناب صدیق اکبر خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، کافر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو جتنا ان سے ظلم ہو سکتا تھا تشدد کیا۔ اس تشدد کو لمبی چوڑی تفصیل میں بیان کرنے کی بجائے میں صرف اتنا بتا دوں، اتنا ظلم کیا کہ منہ مبارک پر اتنا ورم آ گئی کہ پتہ نہیں چلتا تھا آنکھیں کدھر ہے اور ناک کدھر ہے۔ اپنی طرف سے ان ظالموں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یوں سمجھ لیں کہ شہید کر دیا۔ ان کے قبیلے کے لوگ کپڑے میں اٹھا کر کے لے گئے گھر، انتظار کرنے لگے بے ہوشی میں وقت۔ وہ آخر دن جا کر ہوش میں آئے تو پہلا جملہ زبان پر یہ تھا، آقا کا کیا حال ہے۔ اب قبیلے کے لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، کافر تھے، وہ تو برادری میں لائے تھے۔ انہوں نے کہا لے یہ حال ہو گیا، اور اب بھی پوچھتا ہے کہ رسول کا کیا حال ہے۔ برادری کے لوگ ناراض ہو کے چلے گئے، اور حضرت صدیق اکبر کی والدہ کو کہا کچھ کھائے پیے تو اسے کھلا پلا دینا۔ والدہ نے بڑا ٹل لگایا، پتر کچھ کھا لے کچھ پی لے۔ صدیق اکبر نے کہا قسم اٹھائی ہے جب تک رسول اللہ کی زیارت نہیں کر لیتا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب والدہ نے کہا بیٹا میں تو نہیں جانتی آپ کے نبی کو کدھر ہیں۔ کہا جاؤ ام جمیل کے پاس، یہ حضرت عمر کی بہن ہے، مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پاس گئی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتی، کیونکہ اس وقت چھپانے کا حکم تھا۔ اگر کہتی ہو تو میں چلتی ہوں تمہارے بیٹے کے پاس۔ وہ لے آئیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، کہنے لگی ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے، خدا بدلہ لے گا۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں یہ بتا آقا کا کیا حال ہے۔ یہ میرے نبی کے جتنے صحابہ اور صحابیات تھے حضور پر قربان تھے۔ ہمیں تو دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ہماری چاں چاں ہو جاتی ہے، اور نبی کے صحابہ کا وجود وفا کا وجود تھا۔ وہ مال بنانے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اقتدار لینے کے لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی ساری کمائی مصطفیٰ پر لٹانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا کہا، تو حضرت ام جمیل نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں، کیونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی صدیق اکبر کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا ان کی پرواہ نہ کریں، بتائیں۔ ام جمیل نے کہا دار ارقم میں ہیں، خیریت سے ہیں۔ کہا اس وقت تک نہیں کھاؤں پیوں گا
خبر مل گئی لیکن جب تک آقا کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی ہے، کوئی بوڑھے نہیں ہیں، لیکن ان ظالموں نے تشدد اتنا کیا تھا کہ چلا نہیں جا سکتا۔ ایک ہاتھ ماں کے کندھے پر رکھا، ایک حضرت ام جمیل کے کندھے پر رکھا، اور نبی پاک کا یہ عاشق سہارا لے کے آقا کی بارگاہ میں پہنچا۔ دار ارقم میں پہنچے، جیسے ہی میرے پاک نبی پر نظر پڑی، سرکار کو چومنا شروع کر دیا۔ صحابہ کی عجیب حالت ہوگی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رونے لگے۔ فرمایا ابو بکر اتنا تشدد کیا؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے، آقا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھئی چہرے پہ ناک پہچانا نہیں جا رہا، ناک کدھر؟ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کائنات کو درس دیا، آقا ٹھیک ہے تو پھر غلام کو کیا ہوا؟ اور یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی بات نہیں، رسول اللہ کے تمام صحابہ اور صحابیات کا یہ عالم تھا کہ انہیں جو بھی دکھ ہوتا وہ کہتے اگر آقا ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، صحابہ کو تیر لگتا، تلوار کا وار ہوتا تو کہتے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تیر لگے کامیاب ہو گیا، تلوار کا زخم ہے کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے نبی کے نام پر زخم کھانا یہ کامیابی ہے، مصطفیٰ کے نام پر قربان ہو جانا یہ کامیابی ہے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور وہ سارے فدا تھے۔ دیکھیں عورت بے صبری مخلوق ہوتی ہے عام طور پر، لیکن نبی کی صحابیات احد سے واپسی کے موقع پر چونکہ مشہور ہو گیا تھا سرکار شہید ہو گئے ہیں، تو ایک بے چینی تھی۔ ایک عورت پوچھتی ہے بتاؤ آقا کا کیا حال ہے؟ نبی پاک کی صحابیہ، اسے کہا جاتا ہے تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے بتاؤ آقا کا کیا حال ہے؟ اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو آقا کو دیکھ کر کے تاریخی جملہ ہے، کہتی ہے کلو مصیبت بعدک جلالو، یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، ٹینشن ہے ہی کچھ نہیں، مصیبت ہے ہی کچھ نہیں۔ نبی پاک کی صحابہ کی وہ ذوات قدسیاں ہیں جو دکھ برداشت کر کے بھی اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ محمد عربی کو تو کچھ نہیں ہوا۔ صحابہ کا وجود، صحابہ کا مال، صحابہ کی برادری، صحابہ کا سب کچھ قربان تھا مصطفیٰ کی ذات پر۔ اور یہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ جو آیت ہے کہ محبوب فرما دو تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد، تمہاری برادری، تمہاری جائیداد، تمہارا کاروبار تجارت، تمہارے محلات اگر خدا رسول سے زیادہ پسند ہے تو اللہ کے انتظار کا، عذاب کا انتظار کرو۔ اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہو تو نبی کے صحابہ کو دیکھ لو، انہیں مال، جائیداد، اولاد، برادری اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیار تھا تو محمد عربی کریم سے۔ اور اس قافلہ عشق و محبت کے تاجدار کا نام ہے جناب صدیق اکبر۔